بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلی ویڈیو کے اندر الفوز الکبیر باب صوم کا خلاصہ حصہ اول میں نے بیان کیا تھا، اور آج آپ حضرات کے سامنے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان دو حصوں کے اندر یہ ہمارا باب صوم کا خلاصہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کے اسلوب بدیع کا بیان ہے، اس باب کا نام بھی یہی ہے۔ تو آج جو دوسرا حصہ تھا اس باب کا، تو قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید کے اعجاز کی کچھ حضرت شاہ صاحب نے وجوہات بیان کی، جنہیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا اعجاز القرآن کے حوالے سے۔ پہلی وجہ جو شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نادر اسلوب فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ مقام، یعنی فصاحت و بلاغت مجید کا ایک اعجاز ہے۔ جس طرح اس کے اندر فصاحت و بلاغت رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ کسی دنیا کے کلام کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ پھر دوسری جو وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سابقہ اقوام کے صحیح واقعات کی تصدیق اور غلط کی تردید، سابقہ اقوام کے جو واقعات سچے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ تصدیق کرتے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں ان کی تردید کی جاتی ہے۔ پھر تیسری وجہ کیا ہے کہ مستقبل کے حالات بیان کرنا، قیامت کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر لیا۔ اسی زمانے کے اندر بعد کے کچھ حالات کا ذکر کر لیا، جس طرح روم کی جنگ کے بارے میں، روم و فارس کی جنگ کے بارے میں اندر ہی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اسی طرح قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں کا تذکرہ، مستقبل کی حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ پھر چوتھی وجہ بلاغت میں اعلیٰ مقام ہے، تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ پھر پانچویں نمبر پر علم مقاسمہ، ہر جگہ نئے انداز اور مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف اقوام کے ساتھ مختلف مزاج ہے کہ انسان وہ بار بار اس کا تکرار سن کر یا پڑھ کر بوریت اس کے اوپر نہیں چھاتی، بلکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اور میں زیادہ اس کی تلاوت کروں، بار بار میں اسے پڑھوں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ پھر چھٹے نمبر کے اوپر بہترین انداز میں کنایات اور استعاروں کا استعمال اللہ تعالیٰ نے ایک اعجاز ہے۔ پھر ساتویں نمبر کے اوپر کہ ایسا اسلوب کہ جس کو کسی شریعت کا عالم ہی صحیح سمجھ سکتا ہے، یعنی کسی شریعت کا اگر عالم ہے وہ اس کے اسلوب کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور وہ پھر یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی اور ذات ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحب نے باب صوم کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ بیان فرمایا، تو ایک تھا اعجاز قرآن کے حوالے سے تھا، اور اس سے پہلے جو ذکر کیا گیا تھا قرآن مجید کبیر کے باب صوم کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اگر ویڈیوز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اللہ۔